بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبزی فروش محلے میں آتا ہے۔ میری بیوی ہر روز اس سے آلو خرید لاتی۔ روز روز آلو کا سالن کھا کھا کے میں تنگ آ گیا۔ بازار سے گوشت لے کر آیا مگر میری بیوی نے گوشت کے بجائے آلو ہی پکایا۔ مجھے بیوی پہ بہت غصہ آیا، شک بھی ہوا، لیکن میں نے خود پہ کنٹرول کر کے اگلے دن بیوی نے آلو کچن میں رکھے تو میں آ کر غور سے دیکھنے لگا۔ ایک آلو میں کٹ لگا ہوا تھا جس کے اندر کوئی پرچی تھی۔ میں نے وہ پرچی نکال کر کھولی تو آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ اس پہ جو لکھا تھا وہ پڑھتے ہی میری تو ٹانگیں کانپ گئی اور میرا جسم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اماں نے بہت خوشی خوشی میرے لیے ایسی لڑکی چنی تھی جو کہ بہت ہی گھریلی قسم کی لڑکی تھی، لیکن شادی کے پہلے دن سے ہی اس کی عجیب و غریب حرکتوں نے مجھے تو پریشان کر کے رکھ دیا۔ وہ مجھے اٹھتے ہی کاموں میں جت جاتی۔ وہ صبح اٹھتے ہی کاموں میں جت جاتی اور ناشتے میں من پسند ناشتہ کروانے کے بعد جب بھی میں کام پہ جانے لگتا تو میرے پاس آ جاتی، میرے کان میں ایک عجیب سا جملہ کہہ دیتی جس کا کوئی مطلب سمجھ نہ آتا۔ میں حیران و پریشان تھی۔ یہ سب تو برداشت کر لیتا، لیکن کیا پتا وہ کسی اور زبان میں میری تعریف کر رہی تھی اور مجھے ہی نہ سمجھ آتی ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر لیتا، لیکن یہاں سے تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی شروعات ہوئی تھی۔ ہماری گلی میں روز سبزی والا آتا اور تازہ سبزی بیچتا۔ میری اماں کے پیروں میں درد ہوتا تو میری بیوی خود سبزی لینے چلی جاتی اور پورا آدھا گھنٹہ سبزی لیتے ہی لگا کر واپس آتی۔ میں حیران ہوتا کہ سبزی لینے میں آدھا گھنٹہ کیسے لگ سکتا ہے، وہ بھی تب جب سبزی والا خود گھر کے سامنے آتا ہو۔ میرے دل میں بیوی کو لے کر شک و شبہات، وہم پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے ذرا سی بات پہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر سکے۔ میرے ذہن میں بھی بیوی کو لے کے یہی شک و شبہات جنم لینا شروع ہو چکے تھے۔ میں جتنا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی غلط سوچ ذہن میں ابھارنے لگتی تھی۔ اس کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری سوچوں کے داغے خود بخود دوسری طرف مڑتے چلے گئے۔ میری بیوی اب روز آلو لے کر آنے لگی۔ میں روز آلو کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا، لیکن اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ شادی کی رات اس نے مجھ سے وعدہ ہی ایسا لیا تھا، میں جو پکاؤں گی آپ وہی کھائیں گے، اور اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ کھانا کبھی بدمزہ نہیں بنے گا۔ کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھا تھا، اور میں تو اس دن بہت ہی خوش تھا کہ بیوی کی اس شرط کو لے کر بغیر سوچے سمجھے ہمیں بھر بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس دن کے کیے گئے وعدے کی بدولت مجھے روز آلو کھانے پڑیں گے۔ آخر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں ایسی شرط کبھی بھی نہ مانتا، لیکن اب میں وہ کر چکا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر بیوی ایسا کرتی کیوں تھی؟ آخر میں مجھے روز روز آلو کھلانے کے پیچھے راز کیا تھا؟ جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو مجھے ایک اور بات سمجھ آئی۔ جب سے میری بیوی شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تب سے وہ سبزی والا ہماری ہی گلی میں آنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اوپر سے روز روز آلو کھانے کی وجہ سے میری طبیعت الگ سے چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں بیوی سے بد لحاظی سے بات کرنا شروع کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں اب دوری آنا شروع ہو چکی تھی، جن کو دیکھ کر اماں نے مجھے ایک روز اپنے کمرے میں بلوا لیا اور بہت سنایا کہ میں نے پرائے گھر کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ اسے یوں بھی عزت کر سکوں۔ اماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں شرمندہ ہوگی اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ میری بیوی کو اس گھر میں آئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو زیادہ فرمائشیں بھی نہیں کرتی تھی، الٹا ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اوپر سے اسے کہیں گھمانے کو بھی لے گئے، اس کے ساتھ ناراض ہو کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ کیا شادی کی ذمہ داریاں ساری تمہاری بیوی کی تھی؟ تم بھی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اماں نے تو روتے ہوئے مجھے ابا کا طنز کر دیا۔ ابا نے ساری زندگی اماں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا اور ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے پہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری اماں نے ابا کا طنز کیا تو مجھے واقعی لگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ میں نے اب سوچ لیا کہ میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے ہی رہوں گا اور کوئی بد لہجی نہیں کروں گا تاکہ اماں مجھے دوبارہ ابا سے تشبیہ نہ دے۔ میں نے اپنے کہے پر عمل بھی کیا تھا۔ میں اس روز کام سے واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں الماری کھول کر کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے اندر آ کر اس کے پیچھے سے جھانکنے لگا
تو وہ ایک دم سے مجھے دھکا دے کر خود کو جلدی سے الماری کو بند کر کے اس کی چابیاں چھپا لیں۔ مجھے بیوی کی یہ حرکت کافی بری لگنے لگی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا، کیا بدتمیزی ہے، کیا حرکت ہے یہ؟ میں کیا تمہیں کھا رہا تھا یا تمہاری کوئی چیز چرانے والا تھا جو تم اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو؟ میں نے اپنے آپ کو لاکھ منع کیا میں غصہ نہ کروں، لیکن بیوی کی اس حرکت نے مجھے کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں خود پہ قابو نہ رکھ پایا تھا۔ کیا وہ مجھے چور سمجھ رہی تھی یا تو پھر وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں اس کی محبت میں روز روز آلو تک کھانے کو تیار تھا، جبکہ اسے مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ بیوی کی اس حرکت سے مجھے بہت افسوس ہوا، بلکہ میرا دل کیا تھا کہ غصے میں ایک لگا بھی دوں، لیکن میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اچانک سے یہ غلطی تو کر چکی تھی، لیکن اب وہ بہت بکھلائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں اس کے قریب جا کر دیکھا تو اس کی پیشانی میں عرق آلود تھا۔ مجھے اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر تعجب ہوا۔ ایسا بھی تو میں نے کیا کیا تھا جو اس کا رنگ ہی اڑ گیا تھا؟ مجھے معاف کر دیں، اب اچانک سے آگے مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، اس لیے ذہب ہوا۔ میرا ارادہ آپ کو دھکا دینے کا نہیں تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ بیوی نے بہت ہی پیار سے کہا، کیونکہ میں نے اسے الماری کو لاک لگا کر چابی کو مٹھی میں بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ میرا دل کیا کہ بیوی سے اس کے متعلق پوچھ لوں، لیکن اگر میں اس سے پوچھ لیتا تو ہو سکتا ہے وہ محتاط ہو جاتی، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں بہانے سے جا کر خود اس کی الماری چیک کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر میرے لیے چائے لے آؤ، لیکن پہلے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر لو، اے سی میں بھی تمہیں پسینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے اس پر میٹھا طنز کیا، جسے سن کر وہ ایک دم سے باہر چلے گی۔ شاید وہ اپنے چہرے کے تاثر مجھ سے چھپانا چاہتی تھی تاکہ میں پھر سے کچھ نہ کہہ دوں۔ اماں کے سامنے سب کچھ صحیح ہے، مجھے یہی ثابت کرنا تھا، لیکن میں اب اپنی بیوی کے ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے روز میں نے خود ہی گوشت لے آیا تھا، وجہ وہی تھی، اگر میں نہ لاتا تو پھر سے مجھے وہی آلو کھانے پڑتے جو کہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو کوئی میرے سامنے آلو کا نام بھی لیتا تو میرا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہونے لگا اور میں فوراً وہاں سے چلا جاتا۔ بیوی کی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا آلو کی سبزی سے دل بالکل اٹھ چکا تھا، جبکہ میری بیوی کے ہاتھ میں اتنی لذت تھی کہ وہ جب بھی آلو بناتی میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا۔ میں بیوی کو گوشت دینے کے بعد خود اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ میں نے بہت پرانی باتیں کی۔ میرا دن اچھا گزرا۔ جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے کا کہا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ باہر کا کھانا کھانے کے بعد پورا ہفتہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے۔ مجھے معدے کا مسئلہ تھا، اس لیے میں گھر میں بنا کھانا ہی کھاتا تھا۔ میں ان سب سے اللہ حافظ کیا اور گھر کی راہ لی۔ میں دل ہی دل میں آج سوچ رہا تھا اور خوش بھی تھا کہ میری بیوی کے ہاتھوں میں جادو تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج اتنے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر گوشت کھاؤں گا۔ اماں تو سالن وغیرہ منع تھا اور اماں کے دانت بھی سلامت نہیں تھے، اس لیے اماں نرم غذائیں لیتی تھی۔ وہ اکثر چاول کی کھچڑی یا ابلے ہوئے چاولوں پر دیسی یا دودھ ڈال کر کھاتی تھیں۔ میں جلدی جلدی گھر آیا اور جاتے ہی کمرے میں جا کر نہا کر کپڑے تبدیل کر دیے اور یوں ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو سامنے آلو کا سالن دیکھ کے میں نہ سمجھی میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو گھبرا کر بولی، آج آپ گوشت بھی لے آئے اور میں نے واشنگ مشین بھی لگائی ہوئی تھی، میں نے آپ کو ہاں کہہ دیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت پریشانی ہوئی کہ آج گوشت ہی پکاؤں گی، مگر میں بھول گئی اور ہماری چھت پر اکثر بلا آتا ہے، وہ سارا گوشت کھا گیا۔ میری بیوی نے جب مجھے بتایا تو میں حیرت سے بیوی کی طرف دیکھتا تھا، مجھے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب وہ بلا پورا 1 کلو گوشت کھا گیا؟ تم نے کیا کیا؟ مجھے بیوقوف سمجھا جو کب سے آلو بنا رہی ہو، پیچھے 15 دن سے مسلسل مجھے آلو کھلا رہی ہو، آج اگر گوشت لے آیا تھا تو تم نے پتہ نہیں خود کھا لیا ہے یا کسی کو دے دیا ہے، اور اب کہہ رہی ہو کہ پورے کا پورا گوشت 1 کلو بلا کھا گیا ہے۔ میں کب سے تمہاری یہ سب حرکتیں دیکھ رہا ہوں، بس میرا صبر ختم ہو چکا ہے، بتاؤ کہاں ہے گوشت؟ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسی وقت اماں بھی کچن سے آ گئی۔ کیا ہوا پتر، کیوں تو چلا رہا ہے؟
बहू पर। अम्मा ने पूछा था, अम्मा इससे पूछे, मैंने इसे 1 किलो गोश्त लाकर दिया था, इसने कहा था कि वो गोश्त, कहती है बिल्ला आकर खा गया। क्या मेरे मुंह पर लिखा हुआ कि मैं गधा हूँ जो मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं गुस्से में बिल्कुल पागल होने को था। मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोले जा रहा था और उठा आलू वाला डोंगा उठाकर फर्श पे दे मारा और खुद बुड़बुड़ाता हुआ कमरे में चला गया। मुझे बीवी की समझ नहीं आ रही थी आखिर वो करना क्या चाहती थी। क्या वो मैं वाकई बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा था? क्या पता है मेरी बीवी को आलू ज़्यादा पसंद हैं और मैं इसकी पसंद को समझने के बजाय इस पर यूँ तंज और शक कर रहा था। मैंने एक नए पहलू से सारी बात को सोचा तो मुझे बीवी कुछ गलत न लगी। बस एक बात ही अजीब थी, अगर उसको आलू इतने पसंद थे तो वो उन में गोश्त या कुछ भी मिला सकती थी, फिर वो मुझे सिर्फ आलू ही बना के खिलाती थी। क्या उन सब के पीछे कोई वजह थी? और अगर कोई वजह थी तो क्या वजह थी? मैंने कोशिश की थी, वो काफ़ी हद तक बीवी की इस आदत को समझ गया था। अब जब भी वो खाना बनाती मैं खामोशी से खा लेता, कोई सवाल जवाब करके झगड़ा ना करता, क्योंकि इसकी वजह से अम्मा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वो सोच सोच कर खुद को हल्कान किए रखती थी। इनका कहना था कि मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होना चाहिए और उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अगर हो भी तो इसी रात सुलह करके सोना चाहिए। मैंने अम्मा की बात मान ली थी, लेकिन अब एक और अजीब हरकत होने लगी। अब सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हम मोहल्ले के हर घर में सिर्फ आलू बने लगे थे। मैं हैरान था, ये क्या हो रहा है? ये तो इन और हमारे मोहल्ले में भी जो सब्ज़ी वाला आता था वो भी अब बस आलू की सब्ज़ी लेकर ही आता था। ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बालातर होती जा रही थी। हम सारे मर्द शाम में एक जगह बैठ जाते और इस बात पर काफ़ी देर बहस करते, लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता। पता नहीं हमारी बीवियों का दिल कैसे कर जाता है रोज़ रोज़ आलू खाने पर। मैंने सोच लिया था मैं मज़ीद सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सब्ज़ी वाले से जब आलू लाने का पूछा तो वो एक पल के लिए घबरा गया, फिर जल्दी से बात बनाकर बोला, साहब आजकल आलू बहुत ताज़े और अच्छे आ रहे हैं, इनको खाने से इंसान को कोई बीमारी छू कर नहीं गुजरती, इसलिए आजकल हर जगह आलू डिमांड चल रही है। वो तो मुझे ये सब कहते जा चुका था, लेकिन मुझे सोचने में मजबूर कर गया। अगले रोज़ बीवी छुपा कर आलू खरीद लाई। मेरी छुट्टी थी तो मैं भी घर पर था। मेरी बीवी ने आज बहुत अजीब हरकत की थी। वो आलू को काले शापर में छुपा कर लाई थी। बिला आलू को काले शापर में छुपा कर लाने की क्या तुक बनती थी? आखिर वो सब करके साबित क्या करना चाहती थी? मेरा शक अब बीवी पर और पुख्ता हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सच का पता लगाने के बाद बीवी को रंगे हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि हर बार बीवी मेरे अम्मा को अपने साथ शामिल कर लेती, जिसकी वजह से हमेशा मुझे ही डांट पड़ती। मेरी बीवी सब्जी को लेकर जल्दी से अंदर कमरे में जा चुकी थी और अभी 1 मिनट भी ना गुजरा कि दोबारा वापसी पे किचन खाने में बोर्ची खाने में आकर खाना बनाना शुरू कर चुकी थी। बीवी की यह हरकत अब मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। मैं हैरान था कि आखिर वो सब कर ही क्यों रही है। पहले इस सब्जी वाले से छुप कर सब्जी लाना, उसके बाद रोज़ रोज़ मुझे आलू खिलाना और गोश्त ला कर दिया तो कहा बिल्ला खा। मेरे गुस्से का भी इस पे अब कोई असर नहीं होता था और उसको देखा देखी अब सारे मोहल्ले की औरतें आलू पकाना शुरू हो चुकी थीं। मैं भी परेशान था, ये सब आखिर चक्कर क्या चल रहा है? इनका कौन सा मुनाफा बीवी को हो रहा है जो वो सब कर रही है? मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटे जा रहा था, लेकिन कोई भी सुराख हाथ नहीं आ रहा था जिसके चलते मैं बीवी को कसूरवार कह सकूं। बीवी बस सब्जी लेने के लिए ही घर से बाहर निकलती थी, इसके अलावा तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब मुझे शक होने लगा, शायद वो सब्जी वाले को पसंद करने लगी है। बीवी की ऐसी हरकतों से ये बात मेरे जहन में आना तो बहुत ही नॉर्मल बात थी। मैंने अब सोच लिया था कि अपनी बीवी को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया करूँगा। इसको रोज़ बाज़ार से ही आलू ला कर दूँगा, वो बेशक पका लिया करे। अब मेरी सोचों का रुख बदल चुका था। अब मुझे लगता था कि बीवी ये सब जानबूझ कर करती थी ताकि मैं आलू खा खा के उसे तंग आ जाऊँ और उसे तलाक दे दूँ। इसलिए बाद में वो सबके सामने मजलूम बनकर इस सब्जी वाले से शादी रचा ले। मैं क्या क्या सोच रहा था, मुझे खुद भी इन सब बातों का इल्म नहीं था, लेकिन ऐसा सच भी हो सकता था। क्या पता जो सोच रहा था वो वाकई सच था, लेकिन मेरी बीवी तो मुझे अपना पूरा वक्त दे रही थी।
میرے آگے پیچھے تتلیوں کی طرح گھومتی پھرتی تھی۔ پھر وہ کسی اور میں دلچسپی کیوں لے گی؟ بھلا میں یہی باتیں سوچ رہا تھا جب میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلوں میں کچھ چھپا کر کمرے میں لائی۔ میں بظاہر تو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن میری نظر میری بیوی پر ہی تھی۔ آخر اب وہ کون سا نیا کام کرنے والی تھی؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ بیوی نے اچانک سے مڑ کر دیکھا تو میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ آواز تیز کر دی اور خود چور نظروں سے بیوی پر رکھی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے جلدی سے اپنا وہ پورا دوپٹہ اتار کر الماری میں رکھ دیا اور الماری کو لاک لگا دیا اور خود دوسرے دوپٹے کو لے کر باہر آ گئی۔ میں نے نہ سمجھی سے بیوی کو اس حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ اب اس کا یہ سب کرنے کا جو بھی کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے اس بات کو اتنا اپنے ذہن میں سوار نہیں کیا تھا اور خوش ہونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب میں نے سبزی والے سے سبزی خود لینا شروع کر دی تھی۔ مجھے سبزی والے کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے میری بیوی کی جگہ مجھے دیکھ کر وہ کچھ مایوس سا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس روز میں جلد بازی میں غلطی سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میں نے بیوی کو آلو کی سبزی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ بیوی کے اور کتنے رنگیں میرے سامنے آنا باقی تھے۔ میں جلدی سے سائڈ پہ ہو گیا کیونکہ میری بیوی کو شک ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اب سوچ لیا میں بیوی کو ثبوت کے ساتھ اپنی ماں کے آگے پیش کروں گا تاکہ اماں بھی میری بات پہ یقین کر سکے۔ اگلے روز میں سبزی لینے والے جانے لگا تھا کہ میں نے سنا میری بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی۔ اب بے فکر رہو، میں اپنا کام پورے اچھے طریقے سے کر رہی ہوں۔ نہ ساس کو شک ہوا اور نہ ہی شوہر کو۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، ساس تو میرے پیچھے اتنی پاگل ہو چکی ہے، میرے لیے ہمیشہ اپنے بیٹے سے جھگڑا بھی لیتی ہے۔ ہاں، یہ سب کہتے ہوئے میری بیوی نے کہکا لگایا اور میرے سر پر تو جیسے ہی ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ سب میری بیوی ہی کی چال تھی۔ لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ وہ خود تو میرے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے میری غلام ہو، پھر فون پر تو وہ سب بات کس طرح کر رہی تھی؟ یقیناً اسی سبزی والے کے ساتھ بات کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے آتے میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آیا، لیکن سبزی والا تو سبزی بیچنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے سبزی لی اور جانے لگا تو مجھے اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی نظر آئی۔ اس کا مطلب وہی میری بیوی اسی سے بات کر رہی تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا، کیا پتہ وہ کسی اور سے بات کر رہا۔ میں نے آلو جا کر باورچی خانے میں رکھے تو بیوی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے فون کو ریکارڈنگ پر لگا کر چھپا کے رکھ دیا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کرتی کیا ہے۔ میں خود کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری بیوی کمرے میں آئی تھی۔ اس نے الماری سے کچھ نکالا اور نکال کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی۔ شاید اس کے کپڑوں پر کچھ گر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی باتھ روم میں گئی، میں باورچی خانے میں دوڑ لگا دی اور جاتے ہی آلو کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آلو میں ہلکی کٹ لگائے گئے تھے۔ میں نے ایک آلو کو غور سے دیکھتے ہوئے یوں ہی اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر مجھے ایک پرچی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اسی وقت میری بیوی باورچی خانے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بالکل فک ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس کو ایسا کیا مسئلہ درپیش آ گیا تھا جب وہ اس حد تک گر گئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی حد تک سمجھ چکا تھا تم کیا کرتی پھری، اور میں نے فون پہ سب ریکارڈ بھی کر لیا۔ اب مجھے تم سچ بتا دو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میری بات سنتے ہی میری بیوی میرے پیروں میں گر پڑی اور بولی، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے صرف سچ سننا ہے۔ پھر بیوی نے مجھے بتانا شروع کیا۔ میری شادی سے پہلے میری ایک سہیلی نے مجھے عالم کا بتایا۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ ایسا تویز دیں جس سے اس کا شوہر اس کا غلام بن جائے اور اپنی ماں کی ایک بات نہ سنے اور جلدی سے علیحدہ سے گھر میں شفٹ کر دے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس بابا نے سختی سے کہا تھا کہ مجھے 1 مہینے تک آلو کے اندر یہ تویز رکھ کر عمل کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے سب ممکن ہو جائے گا۔
لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ آپ کو مجھ پر شک رہنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کو سچ پتہ نہ چلے، لیکن آپ کو سچ پتہ چل گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ماں نے بھی یہ سب سن لیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں، ایک موقع اور دوں۔ اس نے یہ سب اپنی نادانی میں کیا۔ میں اب اپنی بیوی سے راضی نہیں تھا، لیکن میں نے ماں کی بات مان لی اور اسے اپنے ساتھ رکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اسے ایک اور موقع دیا۔ آج میرے 4 بچے ہیں اور اس کے بعد میری بیوی میری ماں کی بہت خدمت کرنے لگی۔ اماں بھی اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں بھی اپنی بیوی سے خوش تھا۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ ہر کسی کو زندگی موقع نہیں دیتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری بیوی نے اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر جو عمل کرنا شروع کیا تھا کیا واقعی صحیح تھا؟ کیا میں نے اپنی بیوی کو اس موقع دے کر صحیح کیا تھا، یا مجھے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا چاہیے تھا؟